ابھی تک بشرا بی بی اپنے پہلے خامند کی منقوہ بیوی ہے، محترم عمران خان صاحب کی منقوہ بیوی نہیں ہے۔ ہماری جے یو آئی نے یہ تھوڑی سی سمجھے کہ شرارت کا لفظ تو میں نہیں کہتا، 1 مہینہ اور 14 دن کے بعد ان کا نکاح ہوا ہے جو محترم مفتی سعید خان صاحب نے پڑھایا۔ وہ وولٹیج، وہ کرنٹ جو ایک نوجوان صحت مند کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ محترم بلاول صاحب کے اندر اس طرح موجود نہیں ہے۔ جب بلاول کا نام آتا ہے تو وہ اپنی زبان جو ہے نا ہونٹوں پہ پھیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے شیخ رشید کا کیا نظریہ؟ جی ساتھ موجود ہوں میں عالمی شہرت یافتہ معروف عالم دین مفتی عبدالقوی کے پاس، اور مفتی عبدالقوی جو ہے وہ کافی شہرت رکھتے ہیں سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، اور مختلف حوالے سے جو ہے شہرت کے بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ اس وقت ہم مفتی صاحب سے بات کرنا چاہیں گے۔ مفتی صاحب، آپ کے پاس یہ رسالہ موجود ہے جس میں طلاق کے حوالے سے بہت ساری کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو پاکستان کے میڈیا میں پاکستان کی پوری جو سیاست کے اندر طلاق کا ذکر ہو رہا ہے، اور عمران خان کی مسز جو ہے بشرا بی بی کی طلاق مانیکا صاحب سے جو ہوئی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، عدت کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے کہ عمران خان کی جو مسز ہے حالیہ جو ہے بشرا بی بی کی طلاق جو ہے وہ واقع ہوئی ہے مانیکا صاحب سے؟ اس کی جی 2 اور 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ میری خود ملاقات ہوئی جہاں ملتان کے اندر ایک بہت بڑے ڈینٹل سرجن ہیں، ان کے پاس مانیکا صاحب بھی تشریف فرما تھے، میں بھی وہاں گیا تو ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کے زبانی جو مجھے پتہ چلا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر دی ہے، اور جس میں لکھا ہے کہ میں اپنی اہلیہ فلاں کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ خود اس خامد کا اقرار ہے جو بشرا بیوی کے پہلے خامد ہے، اور میں اپنے کانوں سے ان کی یہ بات سنی۔ اب اگر اس طلاق کو میرا پاکستان کا قانون مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو شریعت مطہرہ اس طلاق کو مانتی ہے۔ جب ایک شخص زبانی طور پر طلاق دے دے یا تحریری طور پر خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے دے، تو اسی دن سے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی عدت شروع ہو گئی، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی عدت اپنے خامند کے گھر میں پوری کی ہے۔ اس کے بعد شاید بشرا بی بی کو کہا گیا یا عمران خان صاحب کو کہا گیا یا کسی نے کہا کہ جی پاکستان کے قانون میں اس طرح طلاقیں نہیں ہوتی، آپ یوں کریں کہ عدالت کی طرف رجوع کریں اور عدالت سے خلو حاصل کریں۔ اس کے تحت محترمہ بشرا بی بی عدالت کی طرف چلی گئی۔ اب 2 صورتیں ہیں، اگر تو خلو کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہوا ہے 2 طرفہ۔ 2 طرفہ کا مراد یہ ہے کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے بھی وکیل پیش ہوا، محترم خاور مانیکا صاحب کی طرف سے بھی وکیل پیش ہوا، دونوں وکیل پیش ہوئے، دونوں کا موقف سنا گیا، دونوں کی رضامندی سے جج صاحب نے خلو کی بنیاد پر فیصلہ دیا۔ تو اس صورتحال میں بڑی واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کہ 17 جنوری کو یہ فیصلہ آیا، اور حضور کے فرامین کی روشنی میں جو خلو یافتہ عورت ہو اس کی عدت جو ہے وہ 1 مہینہ ہے، حیضۃ واحدہ، ایک دفعہ جو نظام قدرت ہے، فطرت ہے، وہ آ جائے اور عورت اس سے نہا لے تو اس کے ساتھ ہی خلو یافتہ عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ پہلے ان کی عدت مکمل ہوئی اس تحریری طلاق کی وجہ سے جو محترم خاور مانیکا صاحب نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھی، دوسری دفعہ ان کی عدت جو ہے وہ مکمل ہوئی خلو پانے کے بعد جب انہوں نے عدالت سے خلو پائی۔ اب 1 جنوری کو ان کا نکاح ہوا ہے، تو یعنی 1 مہینہ اور 14 دن کے بعد ان کا نکاح ہوا ہے جو محترم مفتی سعید خان صاحب نے پڑھایا۔ یہ نکاح بالکل درست ہے اس خلو کے حوالے سے بھی اور پہلے جو تحریری طلاق ہے اس کے بھی حوالے سے۔ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ خلو کا فیصلہ ہوا ہے 1 طرفہ، اس کی میں تحقیق کر رہا ہوں، ہماری وکلاء کی ٹیم جو ہے، اور میں یہ بھی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم عید کے بعد اسی مقدمے کے اندر جو اس وقت ایک سیشن کورٹ میں موجود ہے، ہم خود بنفس نفیس پیش ہو رہے ہیں، اور جس دن میں نے وہاں گفتگو کی ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر تو انشاءاللہ یہ مقدمہ داخل دفتر ہو جائے گا اور خارج ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ خلو یافتہ جو ہے، یعنی خلو کا جو فیصلہ ہے وہ 1 طرفہ ہوا ہے،
تو ہمارے مفتیان کرام یک طرفہ فیصلے کو نہیں مانتے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک بشرا بی بی جو ہے اللہ معاف فرمائے وہ خاور مانیکا کی اہلیہ ہیں، ان کی منکوحہ بیوی ہیں. ان کا بعد میں جو بھی نکاح پڑھایا گیا، چاہے پہلا چاہے دوسرا، تو وہ شرعی طور کے اوپر جو ہے مؤثر نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک بشرا بی بی اپنے پہلے خاوند کی منکوحہ بیوی ہے، محترم عمران خان صاحب کی منکوحہ بیوی نہیں ہے. یہ ساری صورتحال عید کے بعد جب میں اسلام آباد جاؤں گا تو میرے سامنے آئے گی. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ بشرا بی بی کی پہلی عدت اس وقت مکمل ہو گئی ہے جو تحریر لکھی تھی محترم خاور مانیکا صاحب نے، اور دوسری احادیث کے روشنی میں اس وقت جناب ان کی خلوع کی عدت ختم ہو گئی ہے جب 1 مہینہ گزرا اور اس کے 14 دن مزید انتظار کے بعد محترمہ نے محترم عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح کیا. تو ان کی پہلی عدت بھی مکمل ہو چکی ہے، دوسری عدت بھی مکمل ہو چکی ہے. اس لیے محترم عمران خان صاحب جو ہے وہ خامن ہے اور محترمہ بشرا بی بی ان کی منکوحہ بیوی ہے. حضرت قاری سعید صاحب نے بیان دیا ہے جنہوں نے نکاح پڑھایا کہ ان کی عدت پوری نہیں ہوئی، اور اس وقت یہ ایشو چل رہا ہے. تو یہ ایشو کیوں چل رہا ہے کہ مطلب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدت پوری ہو گئی تو پھر یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے اس کو؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری JUI نے یہ تھوڑی سی سمجھے کہ شرارت کا لفظ تو میں نہیں کہتا، بہرحال انہوں نے یہ موقف بنایا اور اس کی طرف وہ کچہری میں گئے، اور محترم ہمارے جو مفتی سعید صاحب ہیں انہوں نے اس کہنے کے اوپر بھی چونکہ میں نے 2 نکاح پڑھائے ہیں اس لیے پہلا نکاح دوران عدت پڑھایا ہے اور دوسرا نکاح جو ہے عدت کے بعد پڑھایا ہے. یہ ان کی بات غلط ہے. پہلا نکاح بھی انہوں نے عدت کے بعد پڑھایا ہے جو حضور کی احادیث کی روشنی میں درست تھا، اور دوسرا نکاح پاکستان کے قانون کے مطابق درست تھا کہ پاکستان کے قانون کے اندر 90 دن گزرنا ضروری ہیں، اور وہ 90 دن پورے ہو رہے تھے 17 فروری کو، اس لیے انہوں نے دوسرا نکاح 17 فروری کے بعد پڑھایا. اچھا مفتی صاحب، آپ کا بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اور علماء ونگ کے آپ سربراہ ہیں. آپ نے بڑا کردار ادا کیا ہے PTI کے لیے، اور خصوصی طور پر ملتان میں آپ کی بڑی خدمات ہیں. تو یہ ہمیشہ خان صاحب کے اوپر یہ خواتین کے حوالے سے ان کو مطلب اسی حوالے سے جو الزامات کیوں لگتے ہیں، اور کسی لیڈر پہ اتنے الزامات کیوں نہیں لگ رہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر 2 نام بڑے ہیں جن کی طرف خواتین کا رجحان یقیناً ہے. ایک محترم عمران خان صاحب اور ایک ہمارے بیٹے محترم بلاول صاحب. بلاول صاحب کی جو کیفیات ہیں، ایک ایسا ہمارا دوست ہے جن کا بیٹا، اور ایک ہمارے وہ بھاولپور کے اندر ایک جناب شوگر مل کے مالک ہیں ان کا بیٹا، اور محترم بلاول صاحب ایک ہی کمرے میں انہوں نے تعلیم پائی ہے یورپ کے اندر. بہرحال میں چونکہ ہر ایک ساتھ بے تکلف ہوتا ہوں، تو جو کچھ مجھے انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وولٹیج، وہ کرنٹ جو ایک نوجوان صحت مند کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ محترم بلاول صاحب کے اندر اس طرح موجود نہیں ہے. تو اب 2 ہی آدمی ہیں، ایک بلاول کی طرف خواتین متوجہ ہوں ان کی یہ کیفیت ہے، باقی ایک ہی نر رہ جاتا ہے، جوان رہ جاتا ہے، بلکہ نوجوان رہ جاتا ہے، جس کا نام ہے محترم عمران خان. باقی آپ مجھے بتائیں کہ اگر خواتین جو ہے ذہنی وابستگی کی بنیاد پر، فکری وابستگی کی بنیاد پر، اپنی جماعتی وابستگی کی بنیاد پر متوجہ ہوں تو کس کی طرف متوجہ ہوں؟ 2 آدمی تو میدان میں ہیں، ایک کا نام محترم عمران خان صاحب ہے اور ایک کا نام محترم بلاول صاحب ہے. بلاول صاحب کی یہ کیفیت ہے تو پھر تنہا صرف اور صرف بچ جاتے ہیں محترم عمران خان، اس لیے ان کی طرف. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جب سے میں نے محترم عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب نکاح کرنا ہے، بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا، اب الحمدللہ مجھے یقین بھی ہے اور میں اس بات کا گواہ بھی ہوں کہ وہ نکاح کرتے ہیں، بد اخلاقی کی طرف اور بد کرداری کی طرف نہیں جاتے. ہاں پہلے وہ مجھے کہتے تھے کہ میں جب یورپین تھا تو یورپین ہی ماحول کو پسند کرتا تھا، اسی طرح کی زندگی گزارتا تھا، بلکہ یورپ والوں سے بھی میں بہت آگے نکل جاتا تھا اپنی جوانی کی وجہ سے اور نام کی وجہ سے اور شخصیت کی وجہ سے. لیکن جب سے اب میں نے حضرت عمر کو پڑھا ہے اور میں نے حضور کی سیرت کو پڑھا ہے اور قرآن کو پڑھا ہے، اب میں الحمدللہ ایک اچھا مسلمان ہوں. تو اس لیے اب ان کا جو بھی خواتین کی طرف ان کی طرف جو واقعات ہیں وہ سب پرانے ہیں، تو پرانوں کو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا اب الزام دینا بالکل غلط ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جب سے میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوں سن 2012 سے، میں یہ یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب اب بد اخلاقی کی طرف بھی نہیں جاتے، بد کرداری کی طرف بھی نہیں جاتے.
अच्छा मुफ्ती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहाँ में नौजवान नज़र आते हैं वहाँ ख़वातीन की बड़ी तादाद नज़र आती है, वो ख़वातीन खान साहब से मुतासिर है या खान साहब के नज़रिए से? हाँ, दोनों तरह आप कह सकते हो कि इस वक्त नौजवान नस्ल और बिलखुसूस ख़वातीन जो हैं उनका खान साहब की तरफ मुतवज्जे होना माशाअल्लाह उनके नाम की बुनियाद पर भी है, उनकी शख्सियत की बुनियाद पर भी है, उनकी जवानी की बुनियाद पर भी है, उनकी शक्ल सूरत की बुनियाद पर भी है, उनकी कद्दो कामत की बुनियाद पर भी है। बहरहाल ख़वातीन का, ज़्यादातर ख़वातीन का और नौजवान ख़वातीन का PTI की तरफ जाना दोनों वजह से है, एक उनके नज़रिए की बुनियाद पर और एक उनकी सेहत की बुनियाद पर। अच्छा मुफ्ती साहब, आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जिक्र किया, तो बिलावल का मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आ रहा है? उसमें करंट क्या, उसमें वोल्टेज ज़्यादा होंगे उसके? मैं पाकिस्तान के अंदर समाजी तौर पर कह दें एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से मोहतरम बिलावल साहब को भी मैं अच्छी कैफियत में नहीं देख रहा, यानी एक जो खानगी ज़िंदगी होती है। बाकी तो माशाअल्लाह एक जमात के जनाब वो वाइस चेयरमैन है या जो भी है। एक अच्छी आइली सिस्टम, फैमिली सिस्टम जो सबसे बड़ी कायनात की अल्लाह की तरफ से नेमत है, उसके अंदर मैं हमजा शहबाज को भी और मोहतरम बिलावल साहब को भी कोई अच्छे नताइज के हवाले से नहीं देख रहा। हमजा शहबाज साहब ने एक शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, और उनकी एक शादी के हवाले से तो उस मोहतरमा से मेरा ख़ासा ताल्लुक़ रहा जो उनकी मनकूवा बीवी थी। फिर साकिब निसार की वजह से वो कन्फर्म हो गया कि उनकी बीवी हैं। तो बहरहाल जो कुछ मैं उनके दोनों के हालात से बाखबर हूँ, चूँकि अवामी आदमी हूँ। फिर ये है कि हर तरह के नौजवान नस्ल से, दरमियानी उम्र के बुज़ुर्गों से, सबसे मेरा एक मोहब्बत का ताल्लुक़ रहता है। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह आप कह सकते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो मुतवज्जे है इमरान खान साहब की तरफ, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई दूसरी शख्सियत पाकिस्तान में है जिसकी तरफ नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पर ख़वातीन और हज़रात मुतवज्जे हैं, तो उनका नाम क़िबला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब है। तो हमजा शहबाज साहब को भी इस हवाले से मैं कमज़ोर देख रहा हूँ और मोहतरम बिलावल साहब को भी इस हवाले से मैं कमज़ोर देख रहा हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, शेख रशीद का और बिलावल का क्या चक्कर है? नहीं, ये तो एक ख़ास तौर पे इल्ज़ाम तराशी की बात है। जिस तरह मोहतरम इमरान खान साहब के ऊपर वो मुराद सईद के हवाले से कोई बात चल पड़ती है, और इसी तरह शेख रशीद की, और बहुत तो बिल्कुल इंतहाई आमकाना बात है, फजूल बात है और ख़िलाफ़ हकीकत बात है। नहीं, शेख रशीद की जो गुफ्तगू शीरी के हवाले से जो बड़ी मीठी गुफ्तगू है, जब बिलावल का नाम आता है तो वो अपनी ज़ुबान जो है ना होठों पे फेरना शुरू हो जाता है। इस हवाले से शेख रशीद का क्या नज़रिया? नहीं, ये शेख रशीद साहब जो है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तरह कोशिश करते हैं कि उनकी हर गुफ्तगू ज़रा वायरल हो जाए, तो ये उनका एक मजाक है और मैं समझता हूँ कि इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। आप ख़ुद देख लें कि जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की बात आती है, मैंने हमेशा नरम गोश इख्तियार की है। जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर होते थे हाफिज़ हुसैन अहमद, उनके बारे में बहुत मैं नरम गोशा इख्तियार करता था। तो माना यह कि कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिनकी बुनियाद पे इंसान नरम गोशा इख्तियार करता है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा को मैंने हमेशा बेटी कहा, उनके बारे में मैंने हमेशा नरम गोशा इख्तियार किया। मुस्लिम लीग नून की जो हकीकत है वो ज़रूर आवाम को बताई, लेकिन मोहतरमा जो है हमारी बेटी जो है मरियम नवाज़ साहबा, उनके लिए मैंने हमेशा बड़ी मुस्बत बात की और अदब की बात की। तो शेख रशीद साहब का इस तरह का जो हरकत हैं ये बहरहाल खिलाफ हकीकत है। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल कवी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुफ्ती साहब का कहना यह है कि उन्हें हमजा शहबाज शरीफ और बिलावल का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। आने वाली जो सियासत है वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जो इमरान खान की जो इद्दत जो है इमरान खान पूरी कर चुके हैं, और उनकी तलाक जो थी वो भी एक वक्त पे हो चुकी थी और तलाक के बाद ही इनका निकाह हुआ है, और इमरान खान का जो मुस्तकबिल रोशन है। मर्द व ख़वातीन जो है वो इमरान खान की तरफ दो वजह से राग़िब है, एक इमरान खान की पर्सनल शख्सियत है और दूसरा उनका नज़रिया है। इलेक्शन 14 मई को हो या 14 अक्टूबर को, इमरान खान की मकबूलियत जो है आए रोज़ बढ़ती रहेगी। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफान इस्लाम, इन्फो न्यूज़ मुल्तान। चलिए बहुत शुक्रिया जी। ये थे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, हमें बता रहे थे कि जी नौजवान जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं और ये उनका हक़ है। अगर किसी नौजवान को इस वाले से किसी किस्म की कोई रुकावट है तो दारुल उलूम उबैदिया कदीराबाद मुल्तान में मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं। आप मुफ्ती साहब से रब्ता कर सकते हैं। मुफ्ती साहब आपके साथ मुकम्मल तौर पर जो तावन करेंगे और इंशाल्लाह जहाँ तक आपकी मदद हो सकेगी वो करेंगे। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफान इस्लाम, इन्फो न्यूज़ मुल्तान।